تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسد عمر سے استعفیٰ لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اپنی معاشی ناکامی کا اعتراف کر لیا اور ملبہ ڈال دیا اسد عمر کے اوپر. آپ کے خیال میں اسد عمر نے صحیح پرفارم نہیں کیا تھا اور فیصلہ ٹھیک ہے حکومت کا؟ پہلے تو بات یہ ہے جی کہ مجھے بڑی عزت ہے اسد عمر صاحب کی. از اے مین آف آنر، انٹیگریٹی، تھارو جینٹلمن. مگر جو پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں اور جو اکنامک پالیسیز پچھلے 9 مہینے میں لاگو ہوئی ہیں، اس کی پرائمری رسپانسبلٹی تو فائنانس منسٹر کو لینی پڑتی ہے نا. اور مگر یہ بات درست ہے کہ یہ کیبنٹ ایز اے ہول اس میں انوالوڈ ہے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ جو ان کے کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز ہیں وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہیں ان پالیسیز کے لیے. اب ان پالیسیز کا نتیجہ کیا ہوا پچھلے 9 مہینے میں، جو کہ میں شروع سے لکھ بھی رہا تھا، ٹی وی پہ بھی آ کے بتا رہا تھا، پروڈکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا اگر ایسی پالیسیز آئیں. وہ ہوا یہ کہ ایک تو افراط زر بڑی تیزی سے بڑھ گئی، دوسری گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو گیا، اور جو بیلنس آف ٹریڈ جس کو امپروو کرنے کے لیے یا ڈیویلیویشن اور بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کی کوشش کی گئی تھی وہ تقریباً وہاں کا وہاں ہی رہا. امپورٹس ضرور ریڈیوس ہوئے ہیں مگر ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں بڑھ سکے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آبجیکٹیوز تھے اس پالیسی فریم ورک کے، جو کہ آئی ایم ایف کا پالیسی فریم ورک ہے، جو آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ ان کے کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز میں اس قسم کے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت وہی ہے جو آئی ایم ایف کی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایسی پالیسیز فالو کی جو کہ جن کا آلریڈی پروو ہو چکی ہیں ساری دنیا میں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، اور پاکستان کے ایکسپیرینس پہ ظاہر ہوا ہے کہ اس قسم کی ڈیویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. انہوں نے وہ کر دیا اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو بار بار پہلے ان پالیسیز کا ہوتا ہے. کیونکہ ٹیم میں سارے لوگ تجربہ کار نہیں تھے اگر اسد عمر تھے ابھی تو. جہاں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسد عمر صاحب کو اسکیپ گوٹ نہیں بنانا چاہیے، آلدو ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، وہ اس وقت ریزسٹ بھی کر سکتے تھے، ہی کوڈ ہیو بلون دی وسل، مگر انہوں نے نہیں کی. مگر اس کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. دیکھیں نا، ایک غلط اکنامک پالیسیز کے نتیجے میں آپ نے کروڑوں لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، مزری کے اندر ڈال دیا. وہ جو غریب ہے اس کو آپ نے شکنجے میں ڈال دیا. ایک طرف تو بے روزگاری بڑھ گئی، غربت میں اضافہ ہوا، اور دوسری طرف افراط زر بڑھ گئی. تو اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو تو ذمہ واری لینی پڑے گی نا، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ پالیسیز جو انہوں نے اختیار کی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہیومن مزری کریٹ ہوئی، انسانیت کی کو تکلیف میں لے آئے ہیں اور غریب ترین طبقے کو تکلیف میں لے آئے ہیں، وہ ان کی ڈائریکٹلی ان کی اکنامک پالیسیز کا کانسیکوینس ہے. اور میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا.